دے رہا ہے کہ ہمیں ایک رمضان اور مل رہا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کیا کرتے تھے، تابعین کیا کرتے تھے، وہ رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے اور اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ تو رمضان تک ہم کو پہنچا دے، اے اللہ اتنی زندگی دے دے، اتنی سانسیں دے دے کہ رمضان کا مہینہ ہم کو مل جائے۔ اور رمضان میں ساری محنت کرتے تھے، عمل کرتے تھے، اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو دعا کرتے تھے، اللہم تقبل منا رمضان، اے اللہ ہم نے رمضان میں جو تراویح کی نماز پڑھی، جو روزہ رکھا، جو تلاوت کی، جو اعتکاف کیا، جو بھی ہم نے نیکی کی، اے اللہ تو ہماری نیکی کو قبول کر لے۔ 6 مہینہ انتظار کرتے تھے رمضان کا، اور 6 مہینہ رمضان میں جو عبادت کرتے تھے اس کی قبولیت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ کون؟ صحابہ، تابعین اور اس امت کے اسلاف۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں، ہمیں رمضان کا مہینہ، اگر ہمارے دماغ میں ایکسائٹمنٹ نہیں ہے، رمضان کو لے کر کے ہمارے دماغ میں کوئی تیاری نہیں ہے، تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں منافقوں کے بارے میں کہتا ہے، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، یہ منافق لوگ جو بہانہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جانے کا سامان نہیں تھا، ہمارے پاس تیاری ہوتی تو ہم بھی جنگ کے میدان میں جاتے، ہم بھی جنگ تبوک میں شامل ہوتے۔ اے نبی، یہ منافق لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر واقعی میں ان منافقوں نے تیاری، اگر ان کو جانے کا ارادہ ہوتا تو انہوں نے تیاری کی ہوتی، وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور یہی تھا، یہ کاہل لوگ ہیں، یہ کام چور لوگ ہیں، یہ سست لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کو منظور ہی نہیں تھا کہ یہ آپ کے ساتھ جنگ کے میدان میں جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بٹھا دیا۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَوْمِ الْقَاعِدِينَ، اللہ نے ان سے کہہ دیا کہ جاؤ، جو بیٹھ گئے تم جو ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، تمہیں مومنوں کے ساتھ جانا نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کے مہینے کو لے کر کے اگر دل میں ایک تیاری نہیں ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے بہت خطرے کی گھنٹی۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، نبی اکرم منبر پہ چڑھتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ منبر پہ چڑھتے اور 3 مرتبہ فرماتے آمین آمین آمین۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ آمین کیوں بول رہے ہیں 3 بار؟ آپ نے کہا جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ جو انسان رمضان کا مہینہ پائے فلم یغفر لہو، اور اس کی بخشش نہ ہو سکے، فقد عبدہ اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے اس انسان کو، برباد ہو جائے وہ انسان جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ جبریل نے یہ بددعا کی اور مجھ سے کہا کہ آمین کہو، تو میں نے آمین کہا۔ پھر جب میں دوسری سیڑھی پر پہنچا، جبریل نے کہا کہ جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اس کے ماں باپ اس کو جنت میں داخل نہ کر پائیں۔ بڑا مسئلہ ہے میرے بھائی، ماں کی طرف سے آج مدرسے میں چندہ دینے کو ہم تیار ہیں، باپ کی طرف سے مسجد بنوانے کو تیار ہے، ٹیوب ویل بنانے کو تیار ہے۔ ماں زندہ ہوتی ہے تو ماں کے اوپر 5 روپیہ خرچ کرنے میں بھی ہمارا دل گھبراتا ہے، باپ زندہ ہے تو باپ کو 100 روپیہ دینے میں بھی ہماری جان نکلتی ہے، اور ماں کے مرنے کے بعد اور باپ کے مرنے کے بعد بڑی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور مسجدیں بنواتے ہیں، مدرسے بنواتے ہیں۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، جتنا خرچ آپ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کرتے ہیں، اگر ان کی زندگی میں اتنا خرچ کرتے تو شاید آپ جنت میں چلے جاتے۔ ماں باپ کی قدر کرو میرے بھائیوں، ان کی زندگی میں ان کو رلانا، ان کی آنکھوں میں آنسو لانا، اور مرنے کے بعد ان کی طرف سے بڑے بڑے چندے دینا اور ان کے بیٹھ کے دعائیں کرنا، ان کی قبر پہ جا کے رونا، یہ ڈھکوسلے بازی اور کچھ نہیں ہے۔ معاف کیجئے گا، ماں باپ کی زندگی میں قدر کرو میرے ساتھ۔ جس کو بڑھاپے میں ماں باپ ملے اور ماں باپ اس کو جنت میں داخل نہ کر پائے، اللہ کے نبی کہتے جبریل نے کہا ابعدہ اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ جبریل نے بددعا کی اور میں نے کہا آمین۔ اس کے بعد جب منبر کی تیسری سیڑھی پر میں چڑھا تو جبریل نے کہا
وہ انسان جس کے سامنے اے نبی آپ کا نام لیا جائے، جس کے سامنے محمد کہا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آپ کا نام سننے کے بعد آپ کے اوپر درود نہ پڑے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑے، اس انسان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت برسے، اس انسان کو بھی اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ جبریل نے یہ بددعا کی اور میں نے آمین کہا۔ یہ 3 بددعائیں تھیں جو فرشتوں کے سردار نے بددعا کی تھی اور نبی نے آمین کہی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، کتنا بڑا بدنصیب ہے وہ انسان جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اب اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی ایک مہینے کا نام لیا ہے تو وہ بھی صرف اور صرف رمضان کا مہینے تو 12 ہیں، مگر اللہ نے صرف ایک مہینے کا نام لیا اور وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اور جب اللہ نے رمضان کے مہینے کا نام لیا قرآن کے دوسرے پارے میں، کیا کہا اللہ نے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا رمضان روزے کا مہینہ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا رمضان تراویح کا مہینہ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا رمضان اعتکاف کا مہینہ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا رمضان زکوٰۃ کا مہینہ ہے۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، ھدی للناس، اور یہ قرآن ساری مانوتا کے لیے مارگ درشن کا کام کرتا ہے، ساری انسانیت کو سچائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ ھدی للناس وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور قرآن کی آیتیں سچائی کو کھول کھول کے بیان کر دیتی ہیں، حق اور باطل کو کھول کھول کے بیان کر دیتی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا تھا۔ اچھا، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو اکٹھا نہیں اترا، قرآن تو اللہ کے نبی کے اوپر تھوڑا تھوڑا 23 سال میں اترا، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن رمضان کے مہینے میں اترا؟ تو اس کو بھی نوٹ کر لو کہ قرآن 2 طریقے سے اترا ہے۔ ایک تو قرآن لوح محفوظ سے مکمل آسمان دنیا پر، یہ جو آسمان ہم کو نظر آتا ہے نا، یہ جو پہلا آسمان ہے اس کا نام آسمان دنیا ہے۔ دنیا مطلب قریب، چونکہ یہ آسمان ہم سے سب سے زیادہ قریب ہے اس لیے اس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر 6 آسمان اور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو قرآن اتارا ہے وہ رمضان کے مہینے میں اتارا ہے اپنے پیارے نبی کے اوپر، رمضان کے مہینے کی آخری عشرے کی کسی رات میں، اور وہ رات کون سی ہے؟ یہ وہی رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا گیا اور جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کی سورت نازل کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے میرے نبی، اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو ایک تو قرآن اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آسمان پر اترا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے ہمارے نبی کے اوپر اترا ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ اور آج افسوس کی بات ہے، ہمارا وہ نوجوان جو 24 گھنٹے میں ہزاروں بار موبائل کھولتا ہے کہ واٹس ایپ پر کس کا میسج آیا، انسٹا پر کس کا میسج آیا، فیس بک کی پوسٹ کو کتنے لوگوں نے لائک کر لیا، اور انسٹاگرام کے فوٹو کو کتنے لوگوں نے لائک کر لیا، واٹس ایپ کے اسٹیٹس کو کتنے لوگوں نے دیکھ لیا، ایک ایک میسج کو پڑھتا ہے، ایک ایک لائک کو دیکھتا ہے۔ لوگوں کے لائک کی اتنی پرواہ کرنے والا انسان، شاید اتنی مرتبہ تو نے قرآن کو پڑھا ہوتا تو اللہ تجھے لائک کر دیتا، اگر تو نے قرآن سے اتنا تعلق جوڑا ہوتا تو اللہ کی نظر میں تو پسندیدہ ہو جاتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے میسج کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر آپ عبدالغفار صاحب سے محبت کرتے ہیں اور آپ نے ان کو میسج کیا ہے اور آپ کے میسج کو انہوں نے اوپن تک نہیں کیا، کھولا تک نہیں، اور آپ سے 1 سال کے بعد عبدالغفار صاحب ملے اور کہا کہ ارے یار کیا حال چال ہے، دوستی کا آپ کو جو ہے دم بھرنے کی کوشش کی اور دوستی کا نام لیا، تو آپ غصے میں کہیں گے کہ ارے بھائی جاؤ، آپ تو اتنے بڑے انسان ہیں کہ آپ نے میرا میسج تک کھول کے نہیں دیکھا، آپ کیا دوستی کی بات کرتے ہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوست کا میسج آتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دوست بھی مانیں اور اس کا میسج اگنور کر دیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کا کلام اور اللہ کا میسج ہے یہ قرآن، اور یہ قرآن آج ہمارے گھروں میں
گرد کھا رہا ہے، دھول اور مٹی کھا رہا ہے، قرآن رکھا ہوا ہے ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر، اس قرآن کو کبھی کھولنے کی ہم کوشش تک نہیں کرتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی وجہ ہے کہ ہمارے دل کٹھور سے کٹھور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ دل کے تالے کو اگر کھولنا ہے تو قرآن سے اپنا تعلق جوڑ دو میرے پیارے ساتھیوں۔ قرآن کہتا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ مَا لَا قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، تم قرآن کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ کہیں ایسا تو نہیں تمہارے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے دل لاک ہو چکے، تمہارے دل کا پاس ورڈ قرآن ہے، تمہارے دل کا پیٹرن کوڈ قرآن ہے، تمہارے دل کے لاک کو ان لاک کرنے کا طریقہ قرآن کے اندر غور کرنا ہے۔ جب تم قرآن کے اوپر غور کرو گے تو تمہارے دل کا لاک کھل جائے گا۔ ہمارے دل کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن تو وہ کتاب ہے، اللہ کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا لرأیتہ خاشعا متصدیا، تو تم دیکھتے کہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تراویح پڑھانے والے کو کتنا پیسہ دیتے؟ بعض جگہوں پر تو صاحب مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں، مولوی صاحب تراویح پڑھانے والے کو پیسہ دینا جائز ہے کیا؟ اچھا، مطلب تم یہ پوچھ رہے ہو کہ تراویح پڑھانے والے کو پیسہ دینا جائز ہے کہ نہیں؟ وہ بیچارہ پورے مہینے کھڑا ہو کر کے تراویح کی نماز میں قرآن پڑھا رہا اور تم اس کو چند پیسے دیتے ہو تو مسئلہ پوچھ رہے ہو کہ پیسہ دینا جائز ہے کہ نہیں؟ شرم آنی چاہیے اور چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ فری ہے، جھاڑو لگانے والا بھی آپ کے محلے میں آتا ہے تو اس کی تنخواہ لیتا ہے۔ اے مسلمان، تو نے سب سے حقیر سمجھا ہے تو قرآن کو سمجھا ہے۔ قرآن پڑھنے پڑھانے والے کا اس نے پیسہ مانگ لیا تو جان نکلتی ہے تیری۔ پچھلے سال ایک نیوز میں نے پڑھی تھی، گجرات میں احمد آباد میں ایک حافظ صاحب نے تراویح کی نماز پڑھائی تھی، ان کو وہاں کی جو مسجد کے مصلیان تھے کسی نے خوش ہو کر کے 4 ویلر دے دی تھی، 4 ویلر کی چابی کے ساتھ حافظ صاحب کا فوٹو آیا۔ ہمارے یہاں تو لوگ سن کر کے صاحب بے ہوش ہو جائیں گے، ارے تراویح پڑھانے والے کو 4 ویلر مل گئی۔ تراویح پڑھانے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا تمہاری نظر میں حقیر ہوگا، میرے رب کی نظر میں وہ حقیر نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ میرے رب کی نظر میں قرآن پڑھانے والے کا اتنا اونچا مقام ہے، نبی کی نظر میں اتنا اونچا مقام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، آپ قبر میں جائیں گے وہاں بھی یہ قرآن آپ کے کام آئے گا۔ قبر میں سوال پوچھا جائے گا، منکر نکیر سوال پوچھیں گے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ 3 سوال ہوگا قبر میں، 3 سوال ہوگا، اور معاف کرنا ان تینوں سوالوں کا جواب میتھمیٹکس کی کتابوں میں نہیں ملے گا، سائنس اور جیوگرافی کی کتابوں میں نہیں ملے گا، ہسٹری کی کتابوں میں نہیں ملے گا، بھگول کی کتابوں میں نہیں ملے گا۔ ان تینوں سوالوں کا جواب کہاں ملے گا؟ جب مومن صحیح جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا دین اسلام ہے، تو فرشتہ پوچھے گا وما یدریکا، تجھے ان تینوں سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا؟ تو بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، میں قرآن پر ایمان لایا تھا، میں نے قرآن کو سچ مانا تھا، قرآن کے ذریعے مجھے ان تینوں سوالوں کا جواب ملا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن قبر میں بھی آپ کے کام آئے۔ اولاد کے لیے محنت کرنے والوں، اپنی اولاد کو سکھ دینے کے لیے حرام کی جائیداد پر قبضہ کرنے والوں، دوسروں کی زمین ہڑپنے والوں، سود اور بیاج کا پیسہ اپنے گھر میں لا کر کے اپنی اولاد کو پالنے والوں، تم بھی کان کھول کر کے سن لو، قیامت کے دن یہ اولاد بھی تمہارے کام نہیں آئے گی، اولاد بھی کام نہیں آئے گی۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن انسان اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے بھاگے گا، اپنے بھائی کو چھوڑ کر کے بھاگے گا، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے بھاگے گا، اپنی اولاد کو چھوڑ کر کے بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ،
اس لیے کہ قیامت کے دن کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوگی کہ وہ دوسرے کا حال چال لے. قیامت کے دن تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی. وہاں اولاد بھی آپ کے کام نہیں آئے گی، لیکن ایک چیز قیامت کے دن بھی کام آئے گی. کون سی چیز؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اقرأوا القرآن، او لوگوں قرآن پڑھا کرو، فإنه یاتی یوم القیامت شفیع لأصحابہ، اس لیے کہ قیامت کے دن قرآن آئے گا تمہارے حق میں سفارش کرے گا. قرآن تمہارے لیے لڑے گا اللہ کی بارگاہ میں اور کہے گا اے اللہ، جب دنیا رات میں سویا کرتی تھی تیرا یہ بندہ رات میں قرآن پڑھا کرتا تھا، جب دنیا دن میں کام اور دھندے میں لگی رہتی تھی یہ بندہ خالی ٹائم میں قرآن پڑھا کرتا تھا. قرآن آپ کے لیے لڑے گا اور قرآن آپ کے لیے حجت بنے گا، دلیل بنے گا قیامت کے دن. رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے میرے ساتھ. کوشش کرو. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اتنا قرآن ختم کر لو، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈیلی ایک قرآن ختم کر لو، وہ سب کے بس کی بات نہیں. علماء نے یہ بھی لکھا ہے 3 دن سے کم ٹائم میں قرآن ختم کرنا منع ہے، مگر رمضان کا مہینہ یا اور کوئی ایسا ٹائم جس میں زیادہ نیکی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں آپ کو منع نہیں ہے. اس میں آپ اگر چاہیں تو رمضان میں ڈیلی آپ ایک قرآن ختم کر سکتے. بلکہ بعض علماء بعض ائمہ سے ثابت ہے کہ وہ رمضان میں ڈیلی ایک قرآن ختم. عام دنوں میں منع ہے کہ 3 دن سے کم ٹائم میں قرآن ختم نہ کیا جائے تاکہ بہت جلدی جلدی قرآن نہ پڑھا جائے، قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے. مگر رمضان کے مہینے میں آپ جتنی اسپیڈ کے ساتھ اور جتنا زیادہ قرآن پڑھیں کوئی حرج کی بات نہیں. آپ تلاوت صحیح کریں، اچھے انداز میں کریں، جلد بازی کے چکر میں قرآن کا معنی اور مطلب نہ خراب کریں. لیکن اگر آپ جتنا بھی پڑھ سکتے قرآن زیادہ زیادہ پڑھیں. میں ایک آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. ہمارے یہاں جو وہ قرآن ہوتا ہے حافظی قرآن، جس میں سے ہمارے حافظ لوگ قرآن دیکھ کر کے یاد کرتے ہیں. اگر آپ اس قرآن کو اپنے سامنے رکھیں، اس میں ایک پارے میں 20 پیج ہوتے ہیں. آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہر نماز کے پہلے اذان ہوئی ظہر کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ مسجد میں پہنچ جاؤ اور اذان کے بعد آپ مسجد میں پہلے 2 رکعت سنت پڑھو اور بیٹھ کر کے 2 پیج آپ اس کو پڑھو. صرف 2 پیج. 2 پیج پڑھنے میں 5 منٹ لگے گا. حافظی قرآن کی بات کر رہا ہوں جو 16 لائن کا 15 لائن کا آتا ہے، آیت پر شروع ہوتا ہے آیت پر ختم ہوتا ہے، اس قرآن کی بات کر رہا ہوں. 2 پیج آپ نے پڑھ دیا نماز کے پہلے. اب ظہر کی نماز آپ نے پڑھی، ظہر کی نماز کے بعد سنت آپ نے پڑھ لیا 2 رکعت یا 4 رکعت جتنی بھی اللہ نے آپ کو توفیق دی. اس کے بعد آپ بیٹھے ہیں مسجد میں، اب پھر قرآن کھولیے اور 2 پیج اور پڑھ لیجیے. 2 پیج نماز کے پہلے، 2 پیج نماز کے بعد، 4 پیج ہو گئے. ایسا ہی آپ 5 ٹائم کی نماز میں کر لیجیے. صرف اتنا کر لیجیے آپ رمضان میں کہ ہر نماز کے پہلے 2 پیج پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد 2 پیج پڑھنا ہے. 5 ٹائم کی نماز میں آپ کے 20 پیج ہو جائیں گے. ایک پارہ آپ کا آرام سے ڈیلی. آپ کوئی ایکسٹرا ٹائم آپ کو نہیں نکالنا پڑا. 5 منٹ آپ نے نماز کے پہلے نکالا، 5 منٹ نماز کے بعد نکالا. آپ ہر نماز کے بعد اس طریقے سے بھی کریں گے، ایکسٹرا ٹائم نہیں بھی نکالیں گے تو کم سے کم ایک قرآن تو آپ رمضان میں ختم کر لیں گے انشاءاللہ. یہ ایک میں طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں. رمضان قرآن کا مہینہ ہے میرے ساتھیوں، توجہ. اور 2 طریقے کی تلاوت کرو رمضان. ایک تلاوت تو یہ والی کر لو کہ بس پڑھنا ہے، صرف پڑھو گے تب بھی ثواب ملے گا. اور ایک تلاوت اور کرو کہ سمجھ کر کے پڑھنا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اب یہ آیت آپ نے پڑھی، اب نیچے ترجمہ پڑھ لو. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے. پھر ہو سکے تو کوئی تفسیر پڑھ لو. تفسیر ابن کثیر آتی ہے اردو میں، وہ دیکھ لو. احسن البیان اردو کی بہت اچھی تفسیر ہے، اس کو دیکھ لو. اگر کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے، موبائل پر ایپ آتا ہے تفسیر کا، احسن البیان کا ایپ بھی آتا ہے، ایپ سے پڑھ لو. دھیرے دھیرے ایک ایک آیت کی تفسیر جتنا ٹائم نکال سکتے ہو پڑھو. قرآن پڑھنے کا اور قرآن پر غور کرنے کا مہینہ ہے رمضان کا. یہ 2 کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے. اور آگے بڑھیے. سیمانچل کے علاقے میں بیٹھا ہوں. جب تک مولانا عزیز الرحمان صاحب یہاں آ کر کے ترنم کے ساتھ بنگلہ زبان میں دعائیں نہ کریں مدرسے کو چندہ نہیں ملے گا. کئی جگہوں پر لوگوں نے مجھ سے کہا مولانا آپ چندہ کیجئے. مجھے چندہ کرنا آتا نہیں، اور میں وہ لمبی لمبی یہ جو دعائیں دیتے ہیں دان دینے والے کو ترنم کے ساتھ بنگلہ زبان میں، اللہ تعالیٰ بالکل جنت الفردوس میں پہنچا دے تو میں پہنچا بھی نہیں سکتا.
تو اب یہ جو مزاج ہمارا بنا ہے کہ جب تک دعا نہیں کرے گا سامنے والا، اعلان نہیں کرے گا مائک سے، تب تک ہم چندہ نہیں دیں گے، یہ مزاج بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کا مائک میں اعلان کرایا جائے۔ بنارس میں ایک مسجد بن رہی ہے ہمارے محلے کے قریب، ایک اللہ کا بندہ آیا، نماز اس نے پڑھی، اس نے اعلان سنا کہ یہاں مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا ہے۔ مسجد کی کمیٹی کے ذمہ دار کے کان میں دھیرے سے اس نے کہا، مولانا صاحب مسجد کی تعمیر میں جتنا چھڑ لگے گا میں دینے کو تیار۔ کوئی اعلان نہیں ہوا، کوئی مائک پر لمبی چوڑی دعائیں اس کے لیے نہیں کی گئی، اس کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، مسجد بن رہی ہے، جتنا چھڑ لگے گا میری طرف سے لگے گا، جتنا سریا لگے گا میری طرف سے لگے گا۔ کوئی اللہ کا بندہ آتا ہے کہتا جتنے سیمنٹ لگیں گے میں دے دوں گا۔ کام اس طریقے سے ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ آج ہمارے اندر اگر کسی چیز کی کمی ہے تو اخلاص کی کمی۔ کسی غریب کو راشن کا کٹ بھی ہم دیتے ہیں نا تو فوٹو کھینچتے ہیں اور اخبار میں ڈالتے ہیں کہ ہم نے ایک غریب کی مدد کی۔ غریب کی مدد تم نے کیا کی؟ تم نے غریب کی عزت کو نیلام کر دیا۔ جس غریب کو تم نے کیمرے کے سامنے فوٹو کھینچ کر کے میڈیا پہ ڈالا ہے، اس غریب کی کیا عزت نہیں ہے؟ کیا اس کی کوئی عزت نفس نہیں؟ اس کی کوئی خودداری نہیں ہے؟ کسی کی مدد کرنے کے نام پہ اس کی عزت کو نیلام کرتے ہو۔ کسی زمانے میں محاورہ تک کہاوت تھی، نیکی کر دریا میں ڈال، اب کہاوت بدل گئی، اب نیکی کر فیس بک پر ڈال، نیکی کر یوٹیوب پر ڈال، نیکی کر اسٹیٹس پہ ڈال۔ اب تو صاحب خانے کعبہ کا طواف بھی ہو رہا تو وہاں بھی سیلفی لے رہے ہیں۔ اب ایک ہی چیز کی سیلفی بچی ہے، ابا مر جائیں تو ان کی لاش کے ساتھ بھی سیلفی لی جائے۔ اب وہ بھی لوگ لینا شروع کر دیے ہیں، اپنے مرے ہوئے باپ کے ساتھ بھی لوگ سیلفی لے رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے ہم سب۔ نمائش کا دور ہے، شہرت کا دور ہے، ریاکاری کا دور ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ سبق بھی سکھاتا ہے میرے ساتھی کہ کچھ عبادتیں ایسی بھی ہونی چاہیے جو ہماری اور اللہ کے بیچ میں ہونی چاہیے، اور روزہ ایسی ہی ایک عبادت ہے۔ صبح فجر کے ٹائم آپ نے سحری کھائی، جو بھی آپ نے سحری کھائی، میں نہیں جانتا آپ کے سیمانچل میں کیا کیا کھاتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ گوشت بھی کھاتے ہوں، سبزی بھی کھاتے ہوں، روٹی چاول بھی کھاتے ہوں۔ جو بھی آپ نے سحری کے ٹائم کھایا، سحر کی اذان ہو گئی، ظاہر ہے 4 بجے آپ نے سحری کھائی، 12:30 بجے سحر کی اذان ہو رہی ہے، 8 گھنٹے کا ٹائم گزر چکا ہے، 8.5 گھنٹے کا۔ مارچ کا مہینہ چل رہا ہے، گرمی کا عالم ہے، آپ مسجد میں آئے، آپ نے وضو کرنے کے لیے پانی سے اپنے ہاتھوں کو دھویا، چلو میں پانی لیا، منہ میں ڈالا، حلق سوکھ رہا ہے۔ صبح 4 بجے کے بعد آپ نے پانی نہیں پیا ہے، حلق سوکھ رہا ہے اور پانی آپ کے منہ میں جا چکا ہے۔ اگر آپ اس پانی کے 2-4 قطرے حلق کے نیچے اتار لیں، وہاں تو کوئی کیمرہ نہیں لگا ہے، وہاں تو کوئی کیمرہ نہیں لگا ہے، لیکن ہاں ایک بات آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو وہ خانے کعبہ میں جا کے، مکہ میں جا کر کے بھی وہاں پر بھی وہ گندا کام کرتا ہے۔ ابھی کل ایک صاحب نے مجھ کو بتایا کہ خانے کعبہ کے پاس جو لوگ طواف کرتے ہیں، اگر دوسرے کا سامان وہ اٹھا لیں گے، ان کو یہ لگے گا لاکھوں کی بھیڑ ہے، کون دیکھنے جاتا ہے، مگر ہزاروں کیمرے حرم میں لگے ہوئے ہیں، ہزاروں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور پورا کنٹرول روم موجود ہے، اور ہزاروں وہاں سی آئی ڈی کے لوگ اور سی بی آئی کے لوگ اور پولیس کے لوگ ان کیمروں پر نظر رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے دوسرے کا سامان اٹھایا تو پولیس فوراً کیمرے سے آپ کو دیکھ لے گی اور آپ سے پوچھ تاچھ ہو سکتی ہے، اور دوسرے کا سامان آپ نے اگر جان بوجھ کر کے لے لیا ہے تو آپ پکڑے جا سکتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ حرم میں کوئی بھی سامان، آپ کا اپنا سامان ہے تو الگ بات ہے، کسی کا کوئی سامان چھونے کی کوشش مت کرنا۔ ایک صاحب نے ایک واقعہ بتایا کہ طواف کے دوران ایک ہندوستانی حاجی اور ہندوستانی مسلمان، 50 سال کے اوپر کا مسلمان، بار بار عورتوں کو ٹچ کر رہا تھا۔ طواف کے دوران وہ گندا انسان بار بار عورتوں کو ٹچ کر رہا تھا، اور کیمرے کی نظر سے جو کنٹرول روم میں پولیس والے موجود تھے وہ بار بار دیکھ رہے تھے کہ یہ انسان ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، اس نے 20 بار ایسا کیا۔ پولیس نے اس کو اریسٹ کر لیا۔ جب جیل میں پہنچا ہے وہ انسان، اس کے جوان بیٹے پہنچے، اس کی بیٹیاں پہنچی، نہیں ہمارا باپ اتنا گندا کام نہیں کر سکتا۔ پولیس والوں نے کیمرے کی کلپ لا کے سامنے رکھ دی، تو دیکھ لو تمہارے باپ نے کیا۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ٹھرکی انسان ہوتا ہے، جو گندا انسان ہوتا ہے، جس کے دماغ میں شیطان بھرا ہوتا ہے، وہ مکے میں پہنچ جائے، خانے کعبہ کے پاس پہنچ جائے، وہاں بھی اس کے دماغ کی گندگی ختم نہیں ہوتی ہے میرے ساتھ۔ آپ کو خانے کعبہ کے پاس بھی اتنا گندا کام کرنے سے اگر کوئی چیز روک سکتی ہے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی ہی روک سکتا ہے۔ اور رمضان کا روزہ ہمیں یہی سکھاتا ہے میرے ساتھی۔ صبح 4 بجے ہم نے سحری میں پانی پیا ہے، ظہر کے وضو میں پانی کے قطرے منہ کے اندر جا رہے ہیں، 2-4 قطرے حلق کے نیچے چلے جائیں کون دیکھنے جاتا ہے، مگر بندہ 2-4 قطرے بھی اپنے حلق کے نیچے جانے نہیں دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے عام کیا جواب دیں گے؟ ہمارا روزہ برباد ہو جائے گا، ہمارے روزے کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ یدعو طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، بندہ میرے لیے کھانا چھوڑ دیتا ہے، بندہ میرے لیے پانی چھوڑ دیتا ہے، بندہ میرے لیے شہوت چھوڑ دیتا ہے۔ بیوی موجود ہے، بیوی کے پاس نہیں جاتا، کھانا موجود ہے، کھانا نہیں کھاتا ہے، پانی موجود ہے، پانی نہیں پیتا ہے اللہ کے لیے۔ روزہ ہمیں اخلاص سکھاتا ہے، روزہ ہمیں اللہ کا ڈر سکھاتا ہے۔ روزے سے سب سے بڑا مقصد میرے پیارے ساتھیوں یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے۔ اسی لیے اللہ قرآن کے دوسرے پارے میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ تو رمضان کے اندر تقوی پیدا کرو میرے ساتھ۔ اور آگے بڑھیے، رمضان کے اندر ایک کام ہمیں اور بھی کرنا ہے۔ رمضان دعا کا مہینہ ہے۔ قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کا ذکر کیا وہیں پر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں انہیں جواب دے دو میں قریب ہوں، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں۔ شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ بندہ میری بات مانے اور میرے اوپر ایمان رکھے۔ رمضان دعا کا مہینہ ہے میرے ساتھیوں، جب آپ بھوکے پیاسے رہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ آپ کی دعا کو رائیگاں نہیں کرتا، اللہ آپ کی دعا کو لوٹاتا نہیں۔ اسی